السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، مثلاً گھر میں پانی نہیں، باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، خواہ یہ موانع برسوں قائم رہیں۔ تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین۔ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ جنابت کی حالت میں تیمم۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور ارد گرد کے دھو لیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، اور محتلم، حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ تیمم کا طریقہ۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر یوں کر کے دکھایا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ہاتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت کے روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے۔ تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے۔
وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے، البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دوہرا 2 نمازوں کا اجر ہے۔